اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نہایت اہم سفر کا آغاز کریں گے، جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے۔ اگر ہم یہ سیکھ لیں گے تو ہمارا چلنا عبادت، بیٹھنا عبادت، کھڑے ہونا عبادت، سونا عبادت، کاروبار عبادت، حتیٰ کہ ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ پھر دنیا بھی آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی آپ ہی کی کامیابی ہوگی۔ آپ کا نفس تو آپ کو شر پر آمادہ کرے گا، شیطان آپ کو گناہ کی طرف کھینچے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیں گے تو پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، لیکن اگر آپ ایک قدم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا طریقہ، جو آپ اللہ کے احکام ہیں ان کو سیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھیں گے، تو آپ تقوی اختیار کرنے والوں میں سے انشاءاللہ ضرور بن جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے ٹاپک کی طرف، جو ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، کیا طریقہ کار تھا، کیا اذکار تھے، اور کیا تلاوت تھی، اور کیا بستر کو جھاڑنا تھا، اور جب آپ اٹھتے تھے تو آپ کیا تلاوت کرتے تھے، اور کس طرح رات کو کس وقت اٹھتے تھے اور کیا عبادت کرتے تھے۔ مختصراً ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7393، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو اس کو اپنے کپڑے کے کنارے سے 3 مرتبہ جھاڑ لو، اور تم یہ دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ اپنی کروٹ کو رکھتا ہوں، اور تیرے نام ہی کے ساتھ میں اپنی کروٹ کو اٹھاؤں گا۔ اے اللہ، اگر تو نے میری جان کو باقی رکھا تو اس کو معاف کرنا، اور اگر تو نے میری روح کو قبض کر لیا، یعنی مجھ کو موت آ گئی، تو میرا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کرنا جو تو نے اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ کیا، اسی طرح میری حفاظت کرنا۔ اور آپ کو تسبیح فاطمہ کا نزول، شان نزول آج بتاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ، جن کے کندھے پر مشکیزیں اٹھانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے، آپ کے ہاتھ چکی چلا چلا کر جو نشان زدہ ہو گئے تھے، تو جب مسلمانوں پر ایک بہتر وقت آیا اور اکثر لوگوں کے پاس غلام میسر تھا، تو حضرت فاطمہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کا مطالبہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، وہ فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جگر گوشے سے زیادہ عزیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمہ عطا کی حضرت فاطمہ کو، اور ہم سب کے لیے بھی ایک یہ بہت ہی اہم تسبیح ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے تو آپ پر ایک فرشتہ ساری رات کو نگہبان رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ روزہ اللہ کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، اور سب سے پسندیدہ رات کی عبادت بھی آپ داؤد علیہ السلام کی عبادت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، پھر روزہ رکھتے، پھر چھوڑتے۔ اسی طرح جب رات کو حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھا کرتے تھے؟ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد اٹھتے، اللہ کی عبادت کرتے، اور پھر چھٹے حصے میں دوبارہ سو جاتے۔ اور ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رات بسر کی، دیکھنے کے لیے کہ آپ کی عبادت کا کیا طریقہ تھا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھے، آدھی رات یا اس کے کچھ دیر پہلے یا کچھ بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں ملی نیند کو اڑانے کے لیے، پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں پڑھی، 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2، یعنی 12 رکعتیں اس طرح اور ایک وتر الگ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں پڑھی اور اللہ کی عبادت کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سونے سے پہلے الف لام میم تنزیل، سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے سونے سے پہلے کی، وہ کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور سونے سے پہلے آخری جو 3 کل ہیں، کل هو اللہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو پھونک کر اپنے ہاتھوں پر جہاں تک ہو سکے پہلے آگے والے حصے سے سٹارٹ کر کے اپنے جسم پر پھیر لیتے، تاکہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ پانی کے برتنوں کو ڈھک دو، مشکیزوں کے منہوں کو بند کر دو، اپنے بچوں کو اکٹھا کر لو، کیونکہ شام کے وقت شیاطین نکلتے ہیں اور وہ اچکتے پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 1142 صحیح بخاری کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو انسان کے سر کے پیچھے شیطان افسو پھونکتا ہے اور 3 گھیرے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ سویا رہ، ابھی رات بڑی باقی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نماز کی جب نیت کر کے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں صبح، تو ہمیں لگتا ہے ابھی وقت بڑا باقی ہے، ہم سو جائیں، تو دراصل یہ شیطان کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب آپ اٹھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر اٹھتے ہیں، تو پہلی گھیرا کھل جاتی ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں تو دوسری گھیرا کھل جاتی ہے، اور جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کی تیسری گھیرا بھی کھل جاتی ہے۔ ایک خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت ہی خوب لڑکا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ رات کو عبادت کر لیتا۔ اور اگر آپ غور کریں تو اللہ ہمیشہ نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ، قرآن میں اللہ نے اکثر اوقات رات کی عبادت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ رات کے وقت کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، خالصتاً اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو جاتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ ہاں سو جاتے تھے، لیکن وضو کر کے سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار پر رکھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے اپنے بستر کو جھاڑ کر سویا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اذکار کی جہاں تک بات ہے تو آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آمن الرسول سے سٹارٹ ہوتی ہیں، بڑی ہی پیاری آیات اور بڑا ہی ان کا پیارا مطلب، اور ان میں دعا بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یہ آپ کو معلوم ہے، یہ آپ پڑھا کریں، اور اس دعا کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ آپ اپنی کروٹ کو رکھا کریں۔ اور آخری حدیث میں آپ سے بیان کروں گا، ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا لیٹنے سے منع فرمایا، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جہنمیوں کا سا لیٹنا ہے، تو الٹا بالکل بھی مت لیٹیں، دائیں کروٹ پر لیٹیں، سنت کا خیال کریں، اذکار کریں، اللہ کی یاد میں سوئیں، گانوں کو سنتے ہوئے نہ سوئیں، موویز دیکھتے ہوئے نہ سوئیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوئیں، کیا پتہ رات کے بعد آپ کی روح آپ کو لوٹائی جائے یا نہ لوٹائی جائے۔ تو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اللہ سے لو لگائیں اور اللہ سے نور کا مطالبہ کریں، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہم اجعلنی فی قلبی نورا، اللہ ہمارے دلوں میں نور عطا کر دے، اللہم اجعلنی فی بصری نورا، ہماری آنکھوں میں نور عطا کر دے، اللہم اجعلنی فی سمعی نورا، ہمارے کانوں میں نور عطا کر دے، اللہم اجعلنی فی خلفی نورا و امامی نورا، پیچھے نور عطا کر دے، آگے نور عطا کر دے، اور اللہم اجعلنی، اللہم اجعلنی، اللہم اجعلنی، اللہم آتنی نورا، کہ ہمیں اللہ نور عطا کر دے۔ ہر وقت اللہ سے توفیق مانگے، لیکن کوشش اگر آپ کریں گے تو اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اسی طرح ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا انتہائی اہم ہے، وہ ہے حفاظت زبان کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی حفاظت کس طرح کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے اس میں صرف غیبت اور بہتان نہیں آتے، اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں جس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور یہ آپ کی آدھی جنت اور آپ کی آدھی جہنم بن سکتی ہے۔ اگر آپ کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ جنت بن سکتی ہے، غلط استعمال آپ کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اس کا ہم انشاءاللہ حدیث کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ سو کائنڈلی سبسکرائب اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ اس سفر میں آپ ان باتوں کو آگے پہنچائیں اس ویڈیو کے ذریعے، یا پھر ان کو خود سیکھ کر آگے پہنچائیں، کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرنے والے، برائی سے بچنے والے اور نیکی کرنے والے، اور ایک ساتھ اکٹھے ہو کر جنت میں جانے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔